بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح خوبصورتی سے محبت کرتے ہو اسی طرح اپنے ہر کام میں بھی خوبصورتی پیدا کرو۔ جو خدا سے محبت کرتے ہیں اسے پا لیتے ہیں، اور جو محبت نہیں کرتے وہ محروم رہتے ہیں۔ محبت تلاش کرنے کی بجائے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کریں جو محبت کی راہ میں موجود ہیں۔ جس طرح ہم کھانے میں کنکر یا بال برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح ہماری روح بھی کوئی غلط کام برداشت نہیں کرتی۔ اپنی بری عادتوں اور برائیوں کو جلد از جلد سدھارنے کی کوشش کریں، کیونکہ دیر کرنے سے عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتی ہیں تاکہ انسان لاپرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے۔ وہ شخص خسارے میں ہے جو اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے وہ برائیوں سے بچے رہتے ہیں۔ انسان بہت سے برے کام مایوسی اور نا امیدی کی وجہ سے کرتا ہے۔ بات چیت کرنے سے انسان کی عقل مندی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ سکول ہے جہاں سے عظیم لوگ جنم لیتے ہیں۔ دشمن کا انتخاب اس کی ذہانت دیکھ کر کرو، اور دوست کا انتخاب کردار دیکھ کر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ویسا ہی جیسا بندہ مجھے تصور کرتا ہے۔ جب اللہ پر مکمل یقین ہو تو اس کی مخلوق سے نہ گھبراؤ۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ دل کی سچائی اور پاکیزگی سے کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرو۔ خود غرض جاہل بیوقوف لوگوں پر جب احسان کرو تو پھر ان کے شر سے بچو۔ برے کاموں کی سزا ضرور ملتی ہے، لیکن سزا کا اندازہ مختلف ہو سکتا ہے۔ اگر اچھا بولنا چاہتے ہو تو اچھا پڑھنے اور سننے کی عادت ڈالو۔ اگر غرور میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو خود سے زیادہ ذہین شخص کی صحبت اختیار کرو۔ بعض اوقات انسان سکون کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے، لیکن وہ اس کی اپنی ہی ذات میں چھپا ہوتا ہے۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے، اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ صبر دراصل یہ ہے کہ جو تکلیف تمہیں پہنچے اس پر آہذاری نہ کرو۔ پرندہ جب اڑان کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جو شخص خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے وہ تلخ موت مرتا ہے۔ اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے، خالی غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے سچ سے اعتبار اٹھ جائے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو سب کو دور کر دیا ہے تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوارا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کے عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا گیا ہے، اس کام کی تمنا ہر دل میں ڈال دی گئی ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو کہ دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہمیشہ ہوشیار رہو۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے انسان ہار جائے۔
کوئی بھی انسان اپنی سوچ سے مختلف کبھی نہیں بنتا۔ یہ تباہ کن سوچ اپنے اندر سے نکال دو، میرے حالات نہیں بدل سکتے۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ پیسے سے حاصل کی جانے والی تعلیم کبھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ وہ لوگ جن کے پاس بولنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، وہ عام طور پر مختصر ترین لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر شخص اتنا ہی پریشان ہے جتنی اس کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے۔ دوسروں کے برے حالات سے نصیحت حاصل کرو، ورنہ کوئی آپ کے برے حالات سے نصیحت حاصل کر لے گا۔ آپ سے جلنے والا آپ کا دوست آپ کے دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ غلطی کا احساس ہونا اس کی اصلاح کی ابتدا ہوتی ہے۔ بدتمیز ہونا بدمزاج ہونے سے زیادہ خطرناک ہے۔ بہترین گفتگو ہمیشہ وہی ہوتی ہے جس میں الفاظ کم اور دوسروں کے لیے سبق زیادہ ہو۔ سخت الفاظ ہمیشہ وہ شخص استعمال کرتا ہے جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے دلائل بہت کم ہو۔ کوئی بھی انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے عظیم نہیں بنتا، بلکہ کسی بھی انسان کو عظیم اس کا کردار بناتا ہے۔ تنہائی کچھ لوگوں کو برباد کر دیتی ہے اور کچھ لوگوں کی کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جب آپ اپنے حالات کو تبدیل کرتے ہیں تو اپنی دنیا کو بھی تبدیل کرنا یاد رکھیں۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کی سب سے طاقتور انسان ہو۔ زندگی محبت کے بغیر ایسی ہے جیسے وہ پیڑ جس میں پھول ہو نہ پھل۔ دعاؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ منزل تو ملے گی بھٹک کر ہی صحیح، گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کا زیادہ محبت دے کر بگاڑ دیتے ہیں، جب اس محبت کا مان رکھنا وہ جانتے ہی نہیں۔ آپ کا ہر دن ایک نیا موقع ہے اپنی منزل کی طرف بڑھنے کا۔ بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ آپ کا شکر گزار ہونا آپ کی کامیابی کو مزید بڑھا دے گا۔ ماضی بدل نہیں سکتا، مگر حال اور مستقبل آج بھی ہماری مٹھی میں ہے۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے، رب اسی بات پہ آزماتا ہے۔ جب کسی کو کوئی بات کڑوی لگے تو سمجھو سچ بولا جا رہا ہے، اور اگر کسی کا لہجہ کڑوا لگے تو سمجھ جاؤ اللہ حافظ کہا جا رہا ہے۔ اپنے آپ پر حکمرانی کرنا شہر پر حکمرانی کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ مانگنے والوں کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ ایک مایوسی اور اداسی بھری شام آئے گی، میری تصویر رکھ لینا تمہارے کام آئے گی۔ مانگی ہوئی توجہ عزت و نفس کی توہین ہوتی ہے۔ زندگی میں خواب دیکھنے کی بجائے خواب پورے کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کا مقصد کچھ بھی ہو، اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ زندگی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ کوئی راز نہیں ہے۔ اللہ سے محبت، پھر وہ دنیا کے غموں اور اس کے رنگینیوں میں کھو کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، وہ تو پل پل اپنے محبوب کی محبت کی چاہ میں جینے لگتا ہے۔ پھر اس کی آنکھیں محبوب کی یاد میں بہتی ہیں، پھر اس کا دل محبوب کی یاد سے لطف پاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی خود سے، کبھی قسمت سے، اور کبھی لوگوں کے بدلتے انداز سے۔ کوئی بڑا کام صرف وہی شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ اپنے ذہن میں موجود خوف سے نہ گھبرائیں، اپنے دل میں موجود خوابوں کو اپنی رہنمائی کرنے دیں۔ ہمت کرو، صبر کر، بکھر کر بھی نکھر جائے گا۔ یقین کر، شکر کر، وقت ہی ہے نہ گزر جائے گا۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، تم جیسے ہو بہترین ہو۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہی ہوتے ہیں۔ اگر تم بڑے کام نہیں کر سکتے تو چھوٹے کاموں کو بڑے طریقے سے کرو۔
انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کے لاتا ہے ان لمحات کو جو اذیت دیتے ہیں۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا ہدایت پر چل پڑیں۔ ٹھکرا دو اگر دے کوئی ذلت سے سمندر، عزت سے جو مل جائے وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ دن کو اس طرح نہ دیکھو کہ تم نے کیا پایا، بلکہ یہ سوچو کہ آج تم نے کیا بویا ہے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ ہوا کی بیٹی خود تماشا نہ بنے تو مجال ہے کہ آدم کا بیٹا اس سے کھیلے۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو غائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ رشتوں کی حفاظت محبت اور خلوص سے ہی کی جاتی ہے، نہ کہ بحث بازی سے۔ بدگمانی بہت بری چیز ہے، یہ انسان کو وہ بھی تصور کروا دیتی ہے جو سرے سے ہو ہی نہیں۔ اگر آپ اڑ نہیں سکتے تو دوڑو، اگر آپ دوڑ نہیں سکتے تو چلو، اگر آپ چل نہیں سکتے تو رینگو اور آگے بڑھو۔ اپنی سوچ اور سمت کو درست رکھیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ بہترین انتقام بڑے پیمانے پر کامیابی حاصل کرنا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ خواہشوں سے نہیں گرتے پھل جولی میں، وقت کی شاہ کو میرے دوست لانا ہوگا۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ مضبوط لوگ غلطی ہونے پر روتے نہیں بلکہ مقابلہ کرتے ہیں۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، آپ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے، اس لیے کسی کو انکار کرنے سے نہ گھبرائیں۔ کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے، آپ اس سے کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود گواہی دے گا۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔